والد محترم محمد ممتاز صاحب اور رضی بھائی، اسی طرح ماسٹر اظہار صاحب تھوڑی دیر کے رک جائیں مفتی صاحب، اور محمد شعیب صاحب جلدی تشریف لائیں، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ تشریف لائیں، رات کے 11 بج چکے ہیں، وقت بہت کم ہے، اور اگر آپ بیان نہیں سنیں گے تو سمجھ لیجئے کہ محروم رہ جائیں گے ہم، اس لیے جہاں کہیں بھی ماسٹر اظہار صاحب، ماسٹر نیاز صاحب کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح شعیب بھائی جہاں کہیں بھی، اور بھی کئی ایک لوگ ہیں، ایسا نہیں سمجھیے گا آپ لوگوں کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، ہمیشہ تھوڑے سے بڑے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، تھوڑے اچھے لوگوں کا، ویسے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان میں جو مکھن ہوتے ہیں صرف مکھن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، باقی سارے تو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ شعیب بھائی جزاکم اللہ خیر احسن الجزا، اور ماسٹر اظہار صاحب بھی ہیں، اور ماسٹر اشرف نیاز صاحب بھی ہیں، اور سیکریٹری محمد اشرف صاحب بھی، اور محمد ممتاز صاحب والد محترم جہاں کہیں بھی ہوں، 2 منٹ کے لیے آپ تشریف لے آئیں، تھوڑی دیر روکا جا رہا ہے اس پروگرام کو۔ محمد ممتاز صاحب اور محمد رضی بھائی جہاں کہیں بھی ہوں، جلدی بلائیں ان لوگوں کو، شروع کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر اظہار صاحب اوپر تشریف لائیں، ماسٹر نیاز صاحب ہاتھ لگا دیں ہیں، ہاتھ لگائیں، ڈاکٹر امان اللہ صاحب آپ تشریف لائیں اندر، ہاتھ لگائیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں آپ 2 منٹ کے لیے، بڑی بابرکت چیز ہے، آپ یہاں ہاتھ لگاؤ گے اللہ وہاں لگائے گا، یہ مت سمجھنا کہ صرف یہی کے لیے ہے، اور وہاں کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کی زبانی آپ سماعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پگڑی باندھے گا اور پگڑی جب چمکے گی والدین کی تو آپ پھر سوچ سکتے ہیں پھر اس بچے کا کیا ہوگا۔ محمد ممتاز صاحب کو جلدی بلائیں تاکہ وہ اپنی نظروں سے دیکھ سکیں اپنے بیٹے کی پگڑی کو، تو پھر مزہ آئے گا۔ بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد میں اعلان کر دوں، اس بچے نے 6.5 مہینے میں 8 پارہ تو پہلے سے بھائی یہاں کے لیے سب سے بڑی شخصیت جو ہے حضرت شمیم صاحب ہیں، آپ لوگ ان کی عزت کریں۔ آج یہ ساری چیز جو ہو رہی ہے قربانیوں کے بنا پر ہو رہی ہے، باہر والوں کی تو بہت کرتے ہیں، ہم گھر والوں کی نہیں کرتے ہیں، کامیابی گھر والوں کی ہے کہ انہوں نے مکتب کو اتنا مضبوط کیا، نظام کو اتنا مضبوط کیا، یہ کچھ ہوا ہے، اس لیے جتنا بھی عزت و اکرام ان کا کیا جائے، ان کے لیے جتنے بھی کچھ کیا جائے وہ سب کچھ کم ہے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا، کتنا بہترین عمل ابھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوا ہے۔ یقین جانیے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بنے۔ اب میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ تشریف لے آئے آگے، اور حضرت الاستاذ کا بیان شروع ہونے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ خاموش رہیے، اب بات کو غور سے سنیے، بس ٹھیک ہے، آواز جائے گی، جتنا دور رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے۔ میں آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، ہمارے عزیز شاگرد مفتی شمیم نعیمی صاحب کی برکت سے یہاں آیا، اور جس محبت کا اظہار کیا، صحیح بات یہ ہے کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس گاؤں میں آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی، اور ایسا لگا کہ یہ واقعی پھلوریہ ہے جو پھلواری سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سدا بہار رکھے، اور ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ ان سبوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز شاگرد نے الفاظ کے بوجھ کے تلے اتنا دبا دیا ہے مجھ کو کہ اٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ میرے لیے اتنے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان الفاظ کے بوجھ کے تلے میں دبا جا رہا ہوں، اور اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بس ان کی محبت کی بات ہے، اور چونکہ شاگرد ہیں اس لیے انہوں نے اپنی محبت کا اور حسن ظن کا اظہار کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جن صفات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے ان صفات کا حامل بنا دے۔
میرے بھائیوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے رات بھر تقریریں سنتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام میں عمل کا جذبہ تھا، ماننے کا جذبہ تھا، تو 1 منٹ کی تقریر کافی تھی۔ شراب کی محبت ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت تک شراب پینا جائز تھا، حلال تھا۔ لیکن جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا اور شراب کی حرمت کا حکم جب قرآن میں آ گیا اور اعلان ہو گیا تو فوراً شراب کو پھینک دیا۔ جس نے شراب کا گھونٹ لیا تھا وہ اندر نہیں ڈالا بلکہ باہر پھینک دیا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب جس مٹکے میں بناتے تھے اس کو بھی توڑ ڈالو، تو صحابہ نے اس کو بھی توڑ ڈالا۔ یہ عمل کا جذبہ تھا، تو 1 منٹ کا ایک جملہ، ایک اعلان کافی تھا۔ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، صحابہ نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب پر، صحابہ نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ تک آنے جانے کی صلاحیت ہو تو حج فرض ہے، مان لیا۔ تو صحابہ میں ماننے کا جذبہ تھا، اس لیے 1 منٹ 2 منٹ کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لمبی تقریر حجۃ الوداع کے موقع کی ہے۔ اس تقریر کو اگر کوئی لکھ کر کے پڑھے تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لمبی تقریر 10 منٹ کی، لیکن ہماری اور آپ کی سب سے مختصر تقریر 1 گھنٹے کی۔ اگر 1 گھنٹے سے کم ہم کو کوئی وقت دے دے تو ہماری طبیعت بگڑنے لگتی ہے کہ ہم کو 1 گھنٹے سے کم کیوں دیا۔ اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب کی تقریر 2 منٹ کی کیوں ہوئی، 5 منٹ کی کیوں ہوئی، 2 گھنٹے کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے میرے بھائیوں، میں خود اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، اور جو سامنے ہمارے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کے سب ماننے کا جذبہ پیدا کریں۔ انشاءاللہ چند منٹ کی تقریر کافی ہوگی۔ میں چند پیغام آپ تک دوں گا، اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو شروع میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پتہ نہیں، لگتا ہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں، لگتا ہے کہ سب باہر چلے گئے ہیں، باہر کمانے گئے ہیں۔ لیکن جب 11 بج گئے تو معلوم ہوا کہ اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی مجمع ہو گیا۔ اب اندازہ لگا کہ یہاں کے لوگ 11 بجے کے بعد ہی موڈ بناتے ہیں سننے کا، اور 11 بجے کے بعد ہی سننے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ابھی بھی میں اپنے یہاں، میں چمپارن کا رہنے والا ہوں، دیہات میں 10 بجے 10:30 بجے کے بعد لوگ اونگنے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ بالکل کئی رات کے جگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں 11 بجے کے بعد دیکھ رہا ہوں چہرے پر بشاشت ہے، بڑی خوشی ہے اور بہت تازگی ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ 11 بجے کے بعد ہی آپ سننے کا کیا عادی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، پہلا پیغام یہ ہے، میں کوئی لچھدار تقریر نہیں کرتا ہوں اور بہت جوشیلی تقریر نہیں ہوتی ہے۔ میں سبق جیسے پڑھاتا ہوں ویسے ہی تقریر کرتا ہوں، میرا انداز یہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز نے جو مکتب قائم کیا، ان کے مکتب کے بچے اور بچیوں کا پروگرام ہم نے سنا۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، ان کی تقریر ہوئی، ان کا مکالمہ ہوا۔ میرے بھائیوں، اسٹیج پر بڑے بڑے لوگوں کے پیر تھر تھرانے لگتے ہیں، کیسے ہماری زبان سے بات نکلے۔ ہم لوگوں کا کلیجہ دہلنے لگتا ہے جب ہمارا کوئی بڑا سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا کہ کتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا مجمع یہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، یہ سب اس مکتب میں داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والا کل جب پروگرام ہوگا تو ہمارے بچے بھی اسٹیج پر آئیں گے اور ان کا بھی پروگرام سامنے آئے گا۔ تعلیم دینا ضروری ہے، ادب سکھلانا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ بڑے عالم تھے، مفکر اسلام تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ عشاء بعد اگر 2-3 آدمی ٹہلتے ہوئے نظر آویں تو ان کی گردن اڑا دو۔
चुनांचे 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टहल रहे थे। हज्जाज इब्न यूसुफ के लोगों ने तलवार उठाई कि इनकी गर्दन उड़ा दें। उन बच्चों ने कहा कि पहले आप हमारी बात सुन लो, उसके बाद तुम कुछ करना। कहा कि हमारी बात सुन लो, उसके बाद तुम कुछ करना, और उसके बाद अपनी बात सुनानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद वो लोग ले गए हज्जाज इब्न यूसुफ के दरबार में। सुबह हुई, सुबह को बुलाया हज्जाज इब्न यूसुफ ने, पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा कि एक ने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े बादशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं। मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े बादशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं, और मेरा बाप उनका पैसा माल भी लेता है और खून भी लेता है। तो हज्जाज इब्न यूसुफ के लोगों ने समझा कि लगता है कि ये बड़े बादशाह का बेटा है। उसके बाद दूसरे ने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जो सफों में घुस जाता है और कभी इधर दुरुस्त करता है, कभी उधर दुरुस्त करता है। तो उन लोगों ने समझा कि लगता है कि ये बड़े मुजाहिद का बेटा है। तीसरे ने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं कि जिसकी देगें चढ़ती हैं, उतरती हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। उन लोगों ने समझा कि लगता है किसी हातिम ताई का बेटा है, बड़े मालदार और बड़े सखी का बेटा है। तीनों को ले गए हज्जाज इब्न यूसुफ के यहाँ, रात भर रखा। सुबह हुई, हज्जाज इब्न यूसुफ के दरबार में पेश किया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने पूछा कि तुम हो कौन, सही बात बताओ। तो जिसने कहा था कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े बादशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं और मेरा बाप उनका माल भी लेता है, खून भी लेता है, उसने कहा कि मैं हज्जाम नाई का बेटा हूं जो बाल बनाता है। बाल बनाने वाले के सामने बड़े बड़े बादशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं और उनका खून भी कभी कभी बह जाता है और पैसा तो लेता ही है। दूसरे ने कहा, जिसने कहा था कि मेरा बाप जो है सफों में घुस जाता है और कभी इधर दुरुस्त करता है, कभी उधर दुरुस्त करता है, कहा कि मैं हाइक का बेटा हूं, कपड़ा बुनने वाले का बेटा हूं। कपड़ा बुनने वाले का, जो कपड़ा बुनते हैं, मैं उनका बेटा हूं। और जिसने कहा था कि मैं उस शख्स का बेटा हूं कि जिसकी देगें चढ़ती हैं, उतरती हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, उसने कहा कि मैं सब्जी बेचने वाले का बेटा हूं। जाहिर सी बात है कि जो सब्जी बेचता है, लोग जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं और अपने घर ले जाकर पकाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हांडी चढ़ती है, उतरती रहती है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने दरबारियों को मुखातब करके कहा कि तुम अपनी औलाद को अदब सिखलाओ। अगर इनके माँ बाप इनको अदब न सिखलाए होते तो आज इनकी गर्दन उड़ा दी जाती, आज इनकी गर्दन उड़ा दी जाती। लेकिन इनके माँ बाप ने इनको अदब सिखलाया, तालीम दी, इसलिए आज इनकी गर्दन बच गई। मैं हज्जाज इब्न यूसुफ का वो जुमला दोहराता हूँ आपके सामने और मैं पूरे मजमे को कहता हूँ कि पूरा मजमा फैसला करे कि हम अपनी औलाद को तालीम जरूर देंगे, अदब जरूर सिखलाएंगे और मौलाना का जो मकतब है, इस मकतब में दाखिल करके अपनी औलाद को जरूर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। एक बच्चा तालीम का कितना फर्क पड़ता है। एक आदमी कहता है बैठ जाइए, बैठ जाओ, और एक आदमी कहता है तशरीफ लाएं। दोनों में फर्क है कि नहीं? बैठ जाओ, तशरीफ लाएं, फर्क है। एक आदमी कहता है तनावुल फरमा लीजिए, यानी खाना खा लीजिए, आइए तशरीफ लाइए, तनावुल फरमा लीजिए। और एक देहाती कहता है आइए घुसेड़ लीजिए। तो बात तो एक ही बात है, एक ही है, तनावुल फरमाइए, घुसेड़ लीजिए, दोनों बात तो एक ही है, लेकिन कितना बड़ा फर्क। एक आदमी कहता है, एक बच्चा कहता है ये मेरे मामू हैं, वो खुश हो जाएगा और कहेगा कि मुझको मामू कह रहा है, वो पैसा देगा, मिठाई देगा। और वही बच्चा अगर दूसरा बच्चा ये कहता है कि ये मेरे बाप के साले हैं, तो चप्पल लगाएगा, चप्पल उठाकर मारेगा, कहेगा कि ये कह रहा है बाप का साला। हालांकि बात तो सही है, वो एक ही बात है, बाप का साला है चाहे मामू में, बात बराबर है, लेकिन कहने का अंदाज बदल गया, कहने का फर्क हो गया। एक बच्चा कहता है ये मेरी माँ है, माँ खुश हो जाएगी, सीने से लगाएगी। और वही बच्चा कहता है कि मेरे बाप की जोड़ू है, तो बात बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अपनी औलाद को तालीम देना है, अदब सिखलाना है, ये पहला पैगाम है। करेंगे अमल इंशाअल्लाह ताला।
دوسرا پیغام ہم اس بچے پر جو حفظ مکمل کیا سب سے اخیر میں آئیں گے انشاءاللہ. میں جلدی پیغام دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ لے لیا گیا ہے اور وقت میں یعنی 11 بجے کے بعد میرا سونے کا معمول ہی ہے, میں 11 بجے سو جاتا ہوں. دوسرا پیغام, ہم لوگوں کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے الحمدللہ. سب ظاہر بات ہے مسلمان ہیں, جنت چاہیے. جنت کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جنت کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں ہم سب کو بتا رہے ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. اس نسخے پر عمل کر لیں, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. کیا نسخہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں ایک صحابی سامنے سے آئے جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھے, معاشرے میں معمولی سمجھے جاتے تھے. کوئی صحابی معمولی نہیں, بڑے بڑے اولیاء, بلکہ تمام اولیاء کو ملا دیا جائے تو ایک ادنا صحابی کے ادنا درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ادنا صحابی کے ادنا درجے تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن معاشرے میں معمولی سمجھے جاتے تھے. اگر وہ کسی سے بات کریں تو بات سننے کے لیے تیار نہیں, اگر کسی کو پیغام دے تو پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. سامنے سے آئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں تم کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ لو, جنتی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, آپ کی زبان مبارک سے ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں نکلا کہ یہ جنتی ہے. ایک معمولی آدمی اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے, دیکھ لو. بھائی آپ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے, آپ لوگ بھی تشریف رکھیں, بہت کافی کرسی خالی ہے ماشاءاللہ, بیٹھ جائیے اور سنیے. آپ لوگ میرے چہرے کو دیکھیے گا تو کچھ دیر تک بات ہو سکے گی, اور اگر ادھر ادھر دیکھیے گا تو میں نہیں بات کر سکتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں, ہم سب کے سب عاشق رسول ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیلا مجنوں کا واقعہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے, میں نہیں کہہ سکتا. مجنوں ایک مرتبہ ایک کتے کو چاٹ رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ تو پاگل ہے, کتے کو چاٹ رہا ہے. تو مجنوں نے کہا تو پاگل ہے, تو نہیں جانتا کس کا کتا ہے, کہ میری لیلا کا کتا ہے اس لیے میں چاٹ رہا ہوں. ایک مرتبہ مجنوں دیواروں کو چاٹ رہا تھا, کبھی اس دیوار کو, کبھی اس دیوار کو, کبھی اس دیوار کو. کسی نے کہا پاگل ہو گیا, تو دیواروں کو چاٹ رہا ہے. کہا تو پاگل ہے, تو نہیں جانتا کیوں چاٹ رہا ہوں, ان دیواروں کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے اس لیے میں چاٹ رہا ہوں. تو مجنوں تو حقیقی مجنوں نہیں تھا, لیکن وہ اپنی لیلا کے کتے کو چاٹے, دیواروں کو چاٹے. اور ہم کیسے مجنوں ہیں, ہم کیسے عاشق ہیں کہ معشوق کی بات ہو رہی ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھیں. کوئی ادھر گاڑی پھڑا دے تو ادھر گھوم جائیں, کوئی آ جائے تو ادھر دیکھنے لگیں, کوئی اگر موبائل اس طرح کرے تو ادھر دیکھنے لگیں. یہ ہم حقیقی عاشق ہیں, لیکن یہ اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم غور سے نہ سنیں. یہ مت دیکھیے کہ کہنے والا کیسا ہے, یہ دیکھیے کہ کس کی بات کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آگے سے سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھو جنتی ہے. بات ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی, سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. کل ہو کر پھر مجلس لگی اور سب لوگ اس امید میں تھے کہ آج زبان مبارک سے میرے بارے میں شاید نکل جائے کہ یہ جنتی ہے, شاید میرے بارے میں نکل جائے. سب منتظر تھے, انتظار کر رہے تھے, گردن اٹھا کر کے دیکھ رہے. اے بھائی چائے پلا رہے ہیں, ہاں پانی پلا دی, چائے مت پلے گا, ابھی رک جائے گا. تو سب لوگ گردن اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ شاید میرے بارے میں زبان مبارک سے نکل جائے یہ جنتی ہے. لیکن دوسرے دن بھی وہی صحابی سامنے سے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا, سر اٹھایا, فرمایا کہ اگر تم اس دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے سے جو آ رہا اس کو دیکھ لو, جنتی ہے. بات ختم ہو گئی, گھر گئے لوگ. تیسرے دن بھی مجلس لگی, تیسرے دن بھی سب لوگ انتظار میں تھے کہ آج شاید زبان مبارک سے نکل جائے. لیکن تیسرے دن بھی آپ نے انہی صحابی کے بارے میں سامنے سے آ رہے تھے جن کے بارے میں 2 دن فرمایا تھا. تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو جو سامنے سے آ رہا دیکھ لو, وہ جنتی ہے, جنتی ہے. ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے,
سوچا کہ چلے دیکھیں چچا میاں کون سا نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت سنائی. چل کے میں بھی وہ نیک کام کروں، دیکھ کر کروں تاکہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں. صحابہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے. کس میں؟ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم اور آپ دنیا کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اگر ہمارا مکان 1 منزلہ ہے تو دوسرے بھائی کا مکان 2 منزلہ بنے گا اور تیسرے بھائی کا مکان 3 منزلہ بنے گا. ہمارے مکان کی کرسی اگر 5 فٹ ہے تو دوسرے بھائی کے مکان کی کرسی 6 فٹ ہوگی اور تیسرے بھائی کے مکان کی کرسی 7 فٹ ہوگی اور چوتھے بھائی کے مکان کی کرسی 1 منزل ہوگی. اس لیے کہ ان سے ہم کو آگے بڑھنا ہے. اگر ہم لاکھ پتی ہیں تو ہمارا بھائی چاہے گا کہ کروڑ پتی بنے اور تیسرا بھائی چاہے گا کہ ارب پتی بنے. اگر ہمارے پاس 10 بیگھہ زمین ہے تو دوسرا بھائی چاہے گا کہ 20 بیگھہ ہو، تیسرا بھائی چاہے گا کہ 40 بیگھہ ہو اور چوتھا بھائی چاہے گا کہ 100 بیگھہ ہو. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی 4 رکعت نفل زیادہ پڑھتا ہے تو میں 10 رکعت پڑھوں گا، تیسرا بھائی کہے کہ میں 20 رکعت پڑھوں گا. ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. اگر ہمارا ایک بھائی نفلی روزہ اگر 2 زیادہ رکھتا ہے تو دوسرا بھائی کہے کہ ہم 4 روزہ زیادہ رکھیں گے، تیسرا بھائی کہے کہ ہم 6 زیادہ رکھیں گے اور چوتھا بھائی کہے کہ ہم 10 زیادہ رکھیں گے. اے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ دنیا کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ مالدار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ حضور کی خدمت میں گئے اور جا کر یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. کہا کیسے؟ کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اشراق پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اوابین پڑھتے ہیں وہ بھی اوابین پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایسی بات بتا دوں کہ جس پر تم عمل کرو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. وہ صحابہ آئے، فرض نماز کے بعد سر جھکا کر کے پڑھنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے لگے. اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. ان صحابہ نے، جو مالدار صحابہ تھے، انہوں نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے شکایت کی تھی اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے یہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. پھر غریب صحابہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ بھی پڑھنے لگے، پھر آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو میں کیا کروں. تو یہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، دور دراز کا سفر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لاؤ چندہ دو، جس کو جتنا دینا ہو دے. کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو دن بھر مزدوری کر کے لے کر کے دے دیا. اور حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے، گھر جا کر کے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ گھر کے لیے رکھا، ایک حصہ لے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور آپ نے پوچھا کہ عمر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ کہا گھر کے لیے چھوڑا. پوچھا کیا چھوڑا؟ کہا کہ گھر کے لیے ہم نے آدھا سامان چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج وہ دن ہے
کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہوئے، گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے لے آئے اور خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ کہا ہاں گھر کے لیے چھوڑا۔ پوچھا کیا چھوڑا؟ کہا گھر کے لیے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، سب کچھ لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس بوڑھے سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، عمر میں کچھ زیادہ تھے، کہا میں اس بوڑھے سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج وہ دن تھا کہ جس میں میں بڑھ سکتا تھا، لیکن آج بھی نہیں بڑھ سکا۔ صحابہ کرام دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو 3 دن تک کہا یہ جنتی ہے، ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے اور جا کر کے کہا کہ چچا جان میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا چلو رہو، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے۔ 3 دن کے بعد کہا کہ چچا میں اب جا رہا ہوں۔ پوچھا بیٹا کیوں آئے تھے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ہمارے نبی نے آپ کے بارے میں 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنائی، میں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھوں کہ کون سا آپ نیک کام کرتے ہیں۔ 3 دن تک رہا، دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں، جو نیک کام آپ کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اشراق آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اوابین آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اب چلتا ہوں۔ اس کے بعد چچا نے جو جواب دیا، لوگوں میرے بھائیوں وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ جو چچا نے جواب دیا وہی جنت کی بشارت، اور اسی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ کیا فرمایا غور سے سنیے۔ بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹا بات تو صحیح ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرتے ہو، نیک کام میں ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن روزانہ میں ایک کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ کو میرا وہ کام پسند ہو جس کی بنیاد پر ہمارے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ کہا کہ چچا جلدی بتائیے، میں تو سننا چاہتا ہوں تاکہ عمل کر سکوں، میں بھی جنت پہ جا سکوں۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا روزانہ کا میرا عمل یہ ہے کہ جب میں بستر پر جاتا ہوں تو سر جھکا کر کے سوچتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، ہاتھ چلا کر کسی کو مارا تو نہیں، پیر چلا کر کسی کو مارا تو نہیں، زبان سے کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، آنکھ کے اشارے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے میں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر سوچتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کسی کی ذات سے مجھ کو تو تکلیف نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی ہے تو میں نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ ایسا تو نہیں کہ جس کی ذات سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اس کے بارے میں میرے سینے میں کوئی کینہ موجود ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر کینہ موجود ہو تو اس کو جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کے سینے کو کینے سے پاک کیا جائے گا، اس کے بعد نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کیا جائے گا اگر وہ مسلمان ہوگا۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہ تو کسی کی ذات، نہ تو میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی اور نہ کسی کی ذات سے مجھے پہنچی، اور اگر پہنچی ہے تو میں نے دل سے معاف کر دیا ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، تو اس وقت اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اس حالت میں سو رہا ہوں کہ میرا سینہ بالکل کینے سے پاک ہے، میری ذات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور کسی کی ذات سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میرا سینہ کینے سے پاک ہے۔ روزانہ کا میرا یہ عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ کو میرا یہ عمل پسند ہو۔ اس بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور کیا کسی کی ذات سے ہم کو پہنچی ہے تو کیا ہم نے دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم اور آپ غور کریں گے، آج تو معمولی بات پر تکلیف پہنچتی ہے،
تو مہینوں مہینوں بول چال بند کر دیتے ہیں، جبکہ 3 دن سے زائد بول چال بند رکھنا حرام ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اسلام کا خیمہ ہے، اس خیمے میں ادھر ایک منہ بنائے منہ پھلائے بیٹھے ہیں، ایک ادھر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، ایک ادھر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، ایک ادھر منہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا بھائی؟ تو میں تو سید ہوں۔ ادھر منہ بنائے بیٹھے ہیں، کیا بھائی؟ میں شیخ ہوں۔ ادھر منہ بنائے بیٹھے ہیں، کیا بھائی؟ میں انصاری ہوں۔ ادھر منہ بنائے بیٹھے، کیا بھائی؟ میں منصوری ہوں۔ ادھر منہ بنائے بیٹھے، کیا بھائی؟ دیوبندی ہوں۔ ادھر کیا ہے؟ بریلی ہوں۔ ادھر کیا ہے؟ فلاں ہوں۔ ادھر کیا فلاں ہوں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا خیمہ ہے اور مختلف قسم کے لوگ منہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھنا، جب تلوار کسی گردن پر چلتی ہے تو تلوار نہیں دیکھتی کہ سید کی گردن ہے کہ شیخ کی، انصاری کی گردن ہے کہ منصوری کی، یہ دیوبندی کی ہے کہ بریلی کی، یہ جماعت اسلامی کی ہے یا اہل حدیث کی۔ وہ تلوار فرق نہیں کرتی، وہ تلوار نہیں دیکھتی کہ پھلوریا کے لوگوں کی گردن ہے یا کہیں اور کے لوگوں کی۔ وہ تلوار تو یہ سمجھتی ہے کہ غلامان مصطفیٰ کی یہ گردن ہے۔ وہ تلوار تو دیکھتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کی گردن ہے۔ جب وہ تلوار فرق نہیں کرتی تو ہم اور آپ آپس میں کیوں فرق کریں گے؟ اور یاد رکھیے، ایک انگلی کو توڑنا آسان ہے، 2 کو ملا دیجئے کچھ مشکل، 3 کو ملا دیجئے اور مشکل، 4 کو ملائیے اور مشکل، 5 کو ملائیے اور مشکل، 10 انگلیوں کو ملا دیجئے تو پھر توڑنا آسان نہیں۔ ایک دھاگے کو توڑنا آسان ہے، لیکن 50 دھاگوں کو ملا کر کے اگر آپ اس کو رسی بانٹ دیجئے تو اس رسی کا توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ اے لوگو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر آج مسلمان ایک امت اور ایک جماعت بن کر کے رہیں تو خدا پاک کی قسم اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہوگا، اور پھر کوئی ہم کو آنکھ نہیں دکھلا سکتا۔ آج مٹھی بس سکھ ہیں لیکن انہوں نے لوہا منوا دیا ہے۔ آج ہم اتنے مسلمان ہیں لیکن اتنی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف ٹولیوں میں اور مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میری بات کو سن لینا خوب غور سے، اور یاد رکھ لینا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں توڑنے کی بات کرتا ہے، مسلکوں کی بنیاد پر، ذات و برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اگر مسلمانوں کو مختلف ٹولیوں جماعتوں میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دشمن تو ہو سکتا ہے، آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، آپ کا عاشق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ پورا مجمع یہاں سے اٹھے تو یہ پیغام لے کر کے جائے، یہ سبق لے کر کے جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہو کر کے رہنا ہے۔ خاندانی لڑائیوں کو چھوڑو میرے بھائیوں، خاندانی لڑائیوں کو چھوڑو، زبانی لڑائیوں کو چھوڑو، اور فلاں مسلکی اور برادری لڑائیوں کو چھوڑو اور چھوڑ کر کے ایک ہو جاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوسرا پیغام ہوا۔ اور تیسرا پیغام ہے، جلدی پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے ابھی جانا بھی ہے۔ تیسرا پیغام، آج پوری دنیا کے اندر اطمینان، سکون، چین ختم ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ اطمینان، سکون، چین ختم ہو چکا ہے، اور صرف مسلمان کی بات نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی بات ہے۔ پوری انسانیت تڑپ رہی ہے اور ساری انسانیت سکون اور چین کی تلاش میں لگی ہوئی ہے۔ سب آدمی چاہتا ہے کہ اطمینان، سکون، چین کیسے ملے۔ یہ مصیبت کا تیر آ رہا ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، ہر طرف سے مصیبت کا تیر آ رہا ہے اور خاص طور سے ہم لوگوں پر آ رہا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، مصیبت کے تیر سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو غور سے سنیے۔ آج سے بہت سال پہلے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس کا نام افلاطون تھا۔ افلاطون کے ذہن میں ایک سوال تھا، سوال ایسا الجھا ہوا کہ بہت سارے لوگوں سے سوال کیا لیکن جواب نہیں مل سکا، اور کسی نے جواب دیا تو اس کو اطمینان نہیں ہوا، وہ پریشان تھا کہ ہمارے سوال کا جواب کون دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا تو قریب پہنچا، سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب دے دیں، اس لیے کہ ان کا چہرہ موڑا بتا رہا ہے کہ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ افلاطون پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ بھائی صاحب پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی صاحب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے، کہیں مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے، کان کو بھی لگائیے، آنکھ کو بھی لگائیے۔ میں اپنی بات جلدی ختم کرتا ہوں اس لیے کہ جلدی پیغام دے رہا ہوں۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ سے ایک سوال کیا، کہا کہ دیکھیے میرے سوال کا جواب اب تک نہیں ملا، کسی نے دیا ہی نہیں، کسی نے دیا تو اطمینان نہیں ہوا۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ پورا آسمان کمان ہو، کمان جسے تیر پھینکتے ہیں، کہا پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، اور ساری زمین اس کا میدان ہو۔ پھر سے سنیے، کہا پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، ساری زمین اس کا میدان ہو، تو آپ بتائیے کہ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب تو بالکل آسان ہے، جواب تو بالکل آسان ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ جس سوال کا جواب اب تک نہیں ملا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے، کہا کہ آپ جلدی سے جواب دیجئے نا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جواب ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب، میرے بھائیوں افلاطون کا سوال جو اس وقت تھا بالکل وہی سوال اس وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل وہی سوال اس وقت ہے، اور حضرت موسیٰ کا جو جواب تھا اس وقت وہی جواب اس وقت بھی ہے، اور وہی جواب ہم کو مصیبت کے تیر سے بچا سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ تم نے کہا کہ تیر پھینکنے والا اللہ ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جواب تو یہ ہے کہ تم تیر پھینکنے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ کیا فرمایا؟ تم تیر پھینکنے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ آدمی تیر پھینکتا ہے تو دور جا کر کے گرتا ہے، ان لوگوں میں سے کسی کو تیر لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو کہا کہ تیر پھینکنے والا اللہ ہے تو اللہ سے قریب آ جاؤ نا، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ اے میرے بھائی اور بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر جو مصیبت کا تیر ہم پر لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور جا چکے ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، میں یہ نہیں کہتا، رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ رشتہ تو ہے لیکن رشتہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کہیں معمولی دھکے پر ٹوٹ نہ جائے، معمولی دھکے پر ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ سے قریب ہوں گے، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ میں اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آج جو مصیبت کا تیر ہم کو لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے کہ ہم قریب ہوں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تو اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ یہ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، چاہے اس پر کوئی لمبی تقریر ہو یا نہ ہو، بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں، 2.5% زکوٰۃ نکالیں، اور جو زمین کا غلہ ہو اس میں اگر پانی دیا ہے تو اس میں 20واں حصہ، اور پانی نہیں دیا ہے تو 10واں حصہ نکالیں۔ اب
نکالیں گے. پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ اس پر لمبی تقریر اور یعنی تفصیل سے اس پر تقریر ہوگی زکوٰۃ وغیرہ مسئلے پر انشاءاللہ تعالی. آج بس اتنی بات کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے. رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھیں گے. مکہ مکرمہ تک آنے جانے کی صلاحیت ہے تو حج ادا کریں گے. یہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں گے. قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے غریبوں کا خیال رکھو، بیماروں کا خیال رکھو. ہم ان کا خیال رکھیں گے. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے پھلوریا کے فلاں تم سنو، میں بھوکا تھا مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھ کو پانی کیوں نہیں پلایا، میں بیمار تھا میری عادت کیوں نہیں کی اور میرا علاج کیوں نہیں کرایا، میں ننگا تھا مجھ کو کپڑا کیوں نہیں پہنایا. ہم اور آپ کہیں گے کہ اے اللہ آپ اور بھوکے، اے اللہ آپ اور پیاسے، اے اللہ آپ اور ننگے، اے اللہ آپ اور بیمار ہو نہیں سکتا. اللہ فرمائے گا کہ اے پھلوریا کا مسلمان سن، تمہارے پڑوس میں تمہارا فلاں پڑوسی بھوک کی حالت میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، تم مرغ و مسلم کھا کر کے اطمینان سکون کے ساتھ سو گئے، اور تمہارا پڑوسی بیمار تھا، تمہارا پڑوسی بھوک کی حالت میں کروٹ بدلتا رہا، اس کو نیند نہیں آئی، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھ کو کھلاتے. اس کو نہیں کھلایا، گویا کہ مجھ کو کھانا نہیں کھلایا. تمہارا پڑوسی پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا. تمہارا پڑوسی بیمار تھا، اس کا علاج نہیں کرایا. اگر علاج کراتے تو میرا علاج کراتے. اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تمہارا پڑوسی مسلمان، یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا پڑوسی عبداللہ اور عبد الرحمن، بلکہ کہے گا کہ تمہارا پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، تمہارا پڑوسی ہے، تم نے اس کو کیوں نہیں کھلایا؟ وہ میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہے. الخلق کلہ عیال اللہ، تمام کے تمام مخلوق جو ہیں یہ اللہ کے کنبہ ہیں، اللہ کے خاندان کے ہیں. تو اس لیے اللہ پوچھے گا کہ کیوں نہیں کھلایا. اے میرے بھائیو یاد رکھنا، شب قدر جو شب قدر ہے 1000 رات کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. ایک آدمی اس مسجد کے اندر شب قدر میں نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اس حالت میں اگر ہمارے پڑوسی کے ہاں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر ہمارا پڑوسی رام جی ہوں اور کوئی بھی ہوں، اگر ان کے ہاں اگر ڈکیتی ہو رہی ہے، اگر چوری ہو رہی ہے اور ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تم شب قدر میں نماز کو توڑ کر کے آؤ اور اپنے پڑوسی کے مال کی اور ان کے ماں بہن کی عزت کی تم حفاظت کرو. تمہارے پاس جو بھی صلاحیت ہو لے کر کے جاؤ اور تم حفاظت کرو. اور اس حفاظت میں اگر تم مارے گئے تو تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا، تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا. اللہ اے میرے بھائیو، ہم نے تو یہ اسلام کے قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. اس لیے اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہم نے اسلام کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا. اللہ نے کہا پڑوسیوں کا خیال رکھو، بیماروں کا خیال رکھو، بھوکوں کا خیال رکھو. ہم ان کا خیال رکھیں گے. اسلام نے کہا کہ اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملنا جلنا کرو. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت موٹری لے کر کے کھڑی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بوڑھی عورت کسی مزدور کی تلاش میں ہے، کسی مزدور کی تلاش میں ہے. آپ نے پوچھا اس بوڑھی عورت سے کہ امی جان لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مزدور چاہیے. کہا کہ ہاں بیٹا مجھے مزدور چاہیے. کہا کہ امی جان کیا میں آپ کی موٹری آپ کے گھر تک پہنچا دوں؟ کہا کہ ہاں بیٹا پہنچا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی موٹری کو اپنے سر پر رکھا اور رکھ کر کے آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بوڑھی عورت جا رہی ہے.
عرش الہی پر تہلکہ مچ گیا ہوگا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ تیرا محبوب، تیرا لاڈلا پیارا نبی اس بوڑھی عورت کی موٹری اپنے سر پر لے کر کے آگے آگے چل رہا ہے، اور پیچھے پیچھے بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہوئی جا رہی تھی، اے بیٹا تو بڑا نیک لگتا ہے، اے بیٹا تو بڑا نیک لگتا ہے، سنو میری ایک بات یاد رکھنا، دیکھو ایک شخص مکے میں آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اے بیٹا تم محمد سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ محمد کا کام یہ ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے، بھائی بہن کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے، بیٹا تو بڑا نیک ہے، تو محمد سے بچ کے رہنا۔ آگے آگے آپ لے کر چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے وہ آپ کو برا بھلا کوستی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ لے کر اس کے گھر پہنچے، موٹری اس کے گھر میں رکھا، پوچھا امی جان آپ کی موٹری آپ کے گھر پہنچا دیا؟ کہا ہاں بیٹا پہنچا دیا۔ کہا امی جان اب میں جا رہا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تو اس کی مزدوری تو لے لے۔ آپ نے فرمایا کہ امی جان میں اس کی مزدوری آپ سے نہیں لے سکتا، اس کی مزدوری تو میں کسی اور سے لوں گا، اس کی مزدوری تو میں اپنے رب سے لوں گا۔ پوچھا کہ بیٹا ٹھیک ہے لیکن اپنا نام تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ امی جان جس محمد کو آپ برا بھلا کہہ رہی تھی وہی محمد تو میں ہوں، میرا ہی نام محمد ہے جس کے بارے میں یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ کہا کہ بیٹا تو ہی محمد ہے؟ کہا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ کہا تو ہی محمد ہے؟ کہا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ کہا بیٹا بتا تو کیا کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی۔ اس عورت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس عورت نے جو کلمہ پڑھا تلوار کے زور پر نہیں پڑھا بلکہ اخلاق کے زور پر پڑھا، اخلاق کی بنیاد پر پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے۔ آپ جب خلیفہ بنے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ابوبکر کون سا کام کرتے تھے، کوئی انوکھا کام بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ابوبکر روزانہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے تھے اور اس راستے پر چلے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ کسی معذور کو کھلانے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی کھانے پینے کا سامان لیا اور لے کر کے چلے، لوگوں سے پوچھتے جا گئے کہاں جاتے تھے تو آگے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے آگے جاتے تھے۔ جب آبادی سے باہر نکلے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے جس میں ایک بوڑھا اندھا آدمی پڑا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کوئی آ کر کھلائے۔ آپ نے جا کر کے دستک دیا، وہ بوڑھا بگڑ گیا کہ 3 دن تک تم کہاں تھے؟ 3 دن سے میں بھوکا ہوں، مجھ کو کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اب تک برداشت کیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے لقمہ لے کر اس بوڑھے کو کھلانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر کے کھلانے میں عمر فاروق کے کھلانے میں فرق تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابوبکر جس نرمی سے کھلا رہے تھے وہ بات ان میں نہیں تھی۔ وہ بوڑھا بگڑ گیا کہ ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو اور دوسرے میں کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے، کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے۔ اب حضرت عمر فاروق سے برداشت نہیں ہوا، وہ چیخ پڑے اور کہنے لگے کہ تم کو اتنے دنوں تک جو کھانا کھلانے آتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، معلوم کرتے کرتے آج میں آیا ہوں، میں بھی مسلمانوں کا خلیفہ عمر ہوں۔ وہ بوڑھا چیخ پڑا اور کہنے لگا کہ ابو بکر مسلمانوں کی خلیفہ مجھ کو کھانا کھلاتے رہے اور تم بھی مسلمانوں کا خلیفہ مجھ کو کھانا کھلا رہے ہو، بتاؤ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے کلمے کی دعوت دی۔ اس بوڑھے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے بھائیو، اس بوڑھے نے تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اخلاق کے زور پر کلمہ پڑھا۔ اے مسلمانوں، آج ہم نے اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے اخلاق کو پیروں سے مسل دیا۔ اخلاق ہماری کیا چیز ہے ہمیں معلوم نہیں، غیروں کے ساتھ تو چھوڑیے اپنوں کے ساتھ بھی ہماری بد اخلاقی سامنے ہے۔ آج آپس میں لڑائی، آپس میں اختلاف، ہم کیا کسی کو کھلائیں پلائیں، کیا محبت و پیار کے ساتھ رہیں؟ اپنوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو غیروں کے ساتھ کیا رہیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام نے
جن چیزوں کی تعلیم دی، اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے رک جائیں۔ شراب حرام نہیں پیئیں گے، تاڑی حرام نہیں پیئیں گے، جوا حرام نہیں کھیلیں گے، تاش پر جو لاٹری لگاتے ہیں لاٹری لگانا حرام نہیں لگائیں گے، اس طریقے سے جھوٹ بولنا حرام نہیں بولیں گے، اور غیبت کرنا حرام نہیں کریں گے، کسی کی زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حرام نہیں کریں گے۔ یہ جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جائیں گے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں گے۔ یہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا مطلب۔ جب اللہ سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مصیبت کا تیر ہمیں نہیں لگے گا۔ تو تیسرا پیغام کیا دیا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے، ہوں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ سے قریب ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری؟ کوئی بہت لچھے دار تقریر نہیں نہ ہے، لکھنوی زبان تو نہیں بول رہا ہوں کہ سمجھ میں نہ آوے، بالکل سیدھے سادھے الفاظ میں۔ تو اگر یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آگی، لیکن لگ تو رہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اس لیے کہ ایک صاحب کے علاوہ جو اسی وقت سے شروع ہی سے سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ سونے میں ماہر ہوتے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں کہ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب کے علاوہ بقیہ سب لوگ ماشاءاللہ پورے اس کے ساتھ سن رہے ہیں بات کو، اور لگتا ہے کہ بات سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایک چوتھا پیغام میں آپ سے پوچھوں، آپ کے گھر کے سامنے ایک نالا ہے، گندا پانی اس میں بہتا ہے، خوب غور سے سنیے گا۔ آپ کے گھر کے سامنے ایک نالا، گندا پانی بہ رہا ہے، ایک کمزور آدمی بیمار آدمی سے پڑا ہوا ہے، گندا پانی آ رہا اس کے جسم سے ٹچ کر کے جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ پھلوریا کے فلاں مدحس، فلاں مالدار، فلاں سیٹ، فلاں شیخ، فلاں صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور مولانا صاحب بھی ہیں، امام صاحب بھی ہیں، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن مجھ کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ یہ طاقتور بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، اٹھا کر کے علاج بھی کرا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے شاید کوئی اٹھا لیتا، شاید کوئی اٹھا لیتا۔ ایک کمزور آدمی، پتلا دبلا آدمی، وہ اس جاتا ہے، دیکھتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، کسی طرح اس کو اٹھاتا ہے کیچڑ سے، اور اٹھا کر کے لا کر کے باہر کرتا ہے، پھر لے جا کر کے اس کو نہلاتا ہے، غسل دیتا ہے، اور اس کے پاس پھٹا پرانا کپڑا لے جا کر کے پہنا دیتا ہے، کچھ پیسہ ہے تو لے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس علاج کرا دیتا ہے، اب وہ تندرست ہو جاتا ہے، کمانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، زندگی بھر اس کا احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اس کا احسان مانے گا یہ فلاں شیخ صاحب کا، فلاں سیٹھ صاحب کا، فلاں مالدار صاحب کا، اور فلاں مولانا صاحب کا، فلاں مفتی صاحب کا؟ کس کا احسان مانے گا؟ جس نے اس کو نکالا اس کا احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ زندگی بھر مانے گا۔ وہ کہے گا کہ رات بھر میرے حکم پر کھڑے رہو، کھڑا رہے گا، کہے گا دن بھر بیٹھے رہو، بیٹھا رہے گا، 12 بجے رات میں آئے گا، کہے گا چلو کلکتہ چلنا، اچھا کلکتہ جائے گا، کہے گا کہ چلو ممبئی چلنا، ممبئی جائے گا۔ زندگی بھر احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اے میرے بھائیو، سوچو، غور کرو، ایک معمولی احسان پر زندگی بھر احسان مانا۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، کیا اللہ کے احسانات کو گن سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے آسمان کے نیچے ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی غذا کو کھاتے ہیں۔ اللہ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، ہم ان احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، ان 2 آنکھوں کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے؟ آپ پوچھئے ایک اندھا سے، نابینا سے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ بھی نہیں ہے، محروم ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اے پھلوریا کا فلاں سیٹھ، تم اپنا سارا مکان مجھ کو لکھ دو، اپنی ساری زمین مجھ کو دے دو، اور سنو اپنے روپے اور پیسے بینک بیلنس جو کروڑوں کے مالک کو دے دو مجھ کو، تم کو ایک آنکھ دیتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی ہو، آپ ایک آنکھ دیجئے، میں اپنی ساری پراپرٹی آپ کو لکھ دوں گا، اس لیے کہ ہم کو تو ایک آنکھ چاہیے۔ ساری پراپرٹی، ساری دولت ہماری ایک آنکھ کے مقابلے میں بھی نہیں۔
ایک آنکھ کا بدل نہیں ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس زبان نہیں ہے کہ زبان کی کیا قیمت ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس کان نہیں ہے، سن نہیں سکتے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پکڑ نہیں سکتے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس پیر نہیں ہے، چل نہیں سکتے کہ کیا قیمت ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ دمشق کے اندر چل رہے تھے، آپ کے پاس آپ کے پیر میں چپل نہیں تھی، اندر اندر گھٹ رہے تھے، چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے، اندر اندر گھٹ رہے تھے۔ دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، پیر یہ چپل نہیں تو پیر تو میرے پاس ہے، پیر تو دیا ہے، چپل بھی آپ دے دیں گے، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ آپ کا احسان ہے اللہ، آپ نے ہمیں پیر دیا ہے، آپ چپل بھی دے دیں گے۔ اے لوگو، اے میرے بھائیو، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کا تقاضا کیا ہے کہ آنکھ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس آنکھ کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس آنکھ سے قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس آنکھ سے ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ اور اس کی ناشکری یہ ہے کہ غلط جگہ پر ہم نگاہ ڈالیں، غیر محرم عورتوں پر ہم نگاہ ڈالیں، اللہ نے جس سے منع فرمایا اس کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر الی محاسن امرات اجنبیت عن شہوت صب فی عینہ علانک یوم القیامہ، جس شخص نے کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو قیامت کے دن لوہا پگھلا کر کے اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی شخص نے کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو قیامت کے دن لوہا پگھلا کر کے اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی آئے، دو بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم پردہ کرو۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں، ان سے کیا پردہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اندھے ہیں، افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ جس طرح ان کے لیے شہوت کی نگاہ سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کسی مرد کو، کسی غیر محرم مرد کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، اس لیے تم پردہ کرو۔ ہماری ماں اور بہنیں اگر ہوں تو ہماری بات اگر سن رہی ہوں تو سنیں، اور ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے وہ بھی سنیں اور سن کر کے جائیں اور عمل کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم کا نظارہ کرایا گیا، پورا منظر دکھلایا گیا، چاہو جتنے جہنمی تھے سب کے سب نظر آئے، لیکن دو قسم کے جہنمی جہنم کی اتنی گہرائی میں تھے کہ گہرائی میں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکے۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، وہ عورتیں جو بظاہر کپڑا پہنی ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہیں، بناؤ سنگار اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ غیروں کی طرف مائل ہوں اور دوسرے لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جائیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں وہ عورتیں شامل ہیں جو پورے طور پر پردہ اختیار نہیں کرتی، عورتوں کا سطر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آستین مکمل نہیں ہے، نیچے سے کپڑا پورا نہیں ہے، ایسی عورتیں جہنم کی اس گہرائی میں ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کپڑا پورا ہے لیکن اتنا پتلا اور باریک ہے کہ جسم کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، وہ عورتیں بھی اس گہرائی میں ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کپڑا موٹا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ جسم سے سٹا ہوا ہے، اس میں وہ عورتیں بھی جہنم کی اس گہرائی میں ہوں گی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں، ہماری بیٹیوں کا پردہ کہاں چلا گیا، ان کا ستر کہاں چلا گیا، اور لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام نے اپنی عورتوں کو
जकड़ दिया है पर्दे में और जकड़ दिया है घरों में और बुर्के को लाजिम कर दिया है। ऐ मेरे भाई और बुजुर्गों, क्या कपड़ा ओढ़ा देने से चीजों की कीमत और अहमियत घट जाती है? दुनिया के अंदर कोई मकान ऐसा नहीं है जिसको कपड़े से ढांक कर रखा जाता हो, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ को, खाने काबा को कपड़े से ढांक कर रखते हैं कि नहीं? तो क्या बैतुल्लाह को कपड़े से ढांक कर रखने की वजह से उसकी अहमियत घट जाती है? नहीं घटती, बल्कि उसकी अहमियत बढ़ जाती है। दुनिया की कोई किताब कपड़े में लपेट कर नहीं रखते, लेकिन कुरान करीम को कपड़े में लपेट कर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या उसकी कीमत घट जाती है या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। सड़ी हुई नापाक और बदबूदार चीज को लोग खाद पर फेंक देते हैं, लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात और रुपये पैसे को कोई फेंकता है? नहीं फेंकता, बल्कि तिजोरी में बंद करके रखते हैं। इस्लाम कहता है कि हमारी औरतें सड़ी हुई नापाक और बदबूदार चीज नहीं है कि तुम खाद पर फेंक दो, सड़कों पर फेंक दो, बाजारों में ले जाओ, बल्कि इस्लाम कहता है कि हमारी औरतें सोने चांदी हीरे जवाहरात और रुपए पैसे से ज्यादा कीमती हैं, इसलिए उनको छुपा करके रखो ताकि लोगों की ललचाई हुई निगाह न पड़े। मेरे भाई और बुजुर्गों, हाथ का शुक्रिया यह है कि अच्छी चीज को पकड़ें, पैर का शुक्रिया यह है कि अल्लाह के रास्ते पर चलें। ये अल्लाह के एहसानात का, इनामात का तकाजा तो ये है कि अगर अल्लाह कहता कि 24 घंटा मेरी इबादत में लगे रहो, अल्लाह कहता कि 24 घंटा रुकू में रहो, अल्लाह कहता कि 24 घंटा सजदे में रहो, अल्लाह कहता कि 24 घंटा कुरान की तिलावत करो, तो हम 24 घंटा अल्लाह की इबादत में लगे रहते। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि 24 घंटा तुम हमारी इबादत में लगे रहो, बल्कि ये कहता है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। क्या कहता है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज में कितना टाइम लगता है? 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। इस्लाम अल्लाह ताला कहता है कि तुम 2 घंटा मेरी इबादत में लगाओ और बकिया 22 घंटे अपने काम में लगाओ। ऐ मेरे भाइयों, क्या हम 2 घंटा अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते? क्या हम 2 घंटा नमाज में नहीं लगा सकते? क्या हम 2 घंटा नमाज नहीं पढ़ सकते? आज मैं आया, मगरिब में देखा कि वो चंद आदमी मगरिब की नमाज में नजर आ रहे हैं, बस बिल्कुल चंद आदमी। क्या ये चंद आदमी इस गांव में है? क्या वही 2, 4, 5, 10 आदमी इस गांव में है? क्या हम लोग 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते? वो तो मामूली एहसान किया तो जिंदगी भर एहसान माने, और अल्लाह के इतने बड़े एहसानात, इतने बड़े इनामात, क्या हम 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते? ऐ मेरे भाई और बुजुर्गों, आपने कुत्ते को देखा होगा। कुत्ते का मालिक एक रोटी का टुकड़ा डाल देता है तो मोहब्बत का इजहार करता है कि नहीं करता है? वफादारी का सबूत देता है कि नहीं देता है? वो ऐसी वफादारी का सबूत देता है कि मत पूछिए। वो दुम हिलाता हुआ आगे आगे चलता है और मोहब्बत का इजहार करता है। एक कुत्ता जिसको मालिक ने एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो मोहब्बत का इजहार करता है, और हमारा मालिक इतना खिला पिला रहा है तब भी हम वफादारी का सबूत नहीं दे सकते हैं। हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, पूरा मजमा फैसला करे कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वजीर आजम का तोहफा आए फुलवरिया के लोगों के लिए, वजीर आजम का तोहफा, और कौन लेकर के आए? नीतीश कुमार जी लेकर के आए वजीर आला, तो हम फख्र से समाये नहीं फिरेंगे और हम ये कहते फिरेंगे कि वजीर आजम का तोहफा आ रहा है और वजीर आला लेकर के आ रहे हैं। 12 बजे रात में फला तारीख को तकसीम होगा और 12 बजे रात में होगा, और तो उसके लिए मगरिब बादी से लाइन में लग जाएंगे। ये इसलिए कि वजीर आजम का तोहफा वजीर आला लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बादशाहों का बादशाह, तमाम वजीर आजम का वजीर आजम, तमाम सदर जमहूरियाओं का सदर जमहूरिया, उसकी तरफ से तोहफा नमाज का। और कौन लेकर के आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मखलूक में सबसे आला वरफा हैं, वो तोहफा लेकर के आए और हम उस तोहफे को कबूल न करें। ऐ मेरे भाई और बुजुर्गों, जब अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया, हबीब को बुलाया, और जब आने लगे तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब मेरी तरफ से तोहफा लेकर के जाओ।
میں تم کو بلا کر کے بات کی ہے. تمہارے لوگ اگر بات کرنا چاہیں مجھ سے تو نماز کا تحفہ لے کر کے جاؤ. نماز پڑھیں گے, مجھ سے بات کریں گے, مجھ سے ملاقات کریں گے, تو ہم اور آپ اس تحفے کی قدر نہ کریں تو اللہ بھی ناراض ہوگا, اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے. اس لیے پورا مجمع فیصلہ کرے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, چاہے جہاں رہیں, ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. بولو بھائی سب تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاویں تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. میں تو کہوں گا کہ ہم لوگ نماز کا ہفتہ منائیں. کیا کریں؟ نماز کا ہفتہ, یعنی 1 ہفتہ نماز کو مکہ منائیں, اور جو جہاں رہے نماز کی دعوت دیتا رہے, جو جہاں رہے نماز کی دعوت دیتا رہے. جس سے ملاقات ہو, جس مسلمان سے ملاقات ہو, نماز کی دعوت دیتا رہے. اور یہ فیصلہ کر لے کہ جس طرح جمعہ کی نماز میں یہاں بھیڑ ہوتی ہے اس مسجد میں, اسی طرح انشاءاللہ فجر کی جماعت میں بھی یہاں بھیڑ ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ فیصلہ کر لیں, جمعہ یہ ہفتہ منائیں, نماز کا ہفتہ, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب دعوت دیتے رہیں ایک دوسرے کو, تاکہ نماز کے پابند بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آخری بات, آپ تو وہ ہو گئے ہوں گے, پریشان ہو گئے ہوں گے کہ مولانا صاحب کب چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ جلدی ختم کریں گے, جلدی ختم کریں گے, اور مولانا صاحب یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. میں بہت مختصر کر کے آ رہا ہوں. ابھی جو یہی بات چل رہی ہے, ابھی اس پر بہت اہم بات کہنی تھی, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر تھوڑی سی وہ ہے اضمحلال, کمزوری, اور سونے کی طبیعت اب چاہ رہی ہے. اس لیے کہ 12 بج گیا, 12 بجنے کے بعد تو 12 بج جاتا ہے سب کا, تو اس لیے سب کا 12 بجنے جا رہا ہے. تو بس میں آخری بات, اس بچے کے سر پر پگڑی باندھی گئی ہے, یہ آخری بات میں کر کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس بچے کے سر پر جو پگڑی باندھی گئی ہے سب لوگوں نے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو اعزاز بخشا گیا ہے, پورا مجمع فیصلہ کر چکا ہوگا کہ میرا بیٹا بھی اسی طرح انشاءاللہ حافظ قرآن ہوگا, میری بیٹیاں بھی حافظ قرآن ہوں گی, اور آنے والا کل جب جلسہ ہوگا تو اس میں ہماری اولاد کا بھی کے سر پر بھی پگڑی باندھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جو اس بچے کا جو مقام ہے, میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کے ابا کیا کرتے ہیں اور کتنے مالدار ہیں, کتنے غریب ہیں, میں نہیں جانتا, لیکن اس بچے کا جو مقام ہے اور جو درجہ ہے, جو رتبہ ہے, میں سچ کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے مقام کو سمجھ لیں تو اس کو ہم اپنے سر پر لے کر کے چلیں گے, سر پر اٹھا کر چلیں گے, اور ہتھیلیوں پر لے کر کے چلیں گے. اس بچے کے لیے ہم پلکیں بچھا دیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ جو اس بچے کا جو مقام ہے وہ پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کا بھی مقام نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بس اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو اس کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی نسبت جہاں جہاں لگی ہے, اس بچے کے سینے کے ساتھ قرآن کی نسبت جڑ گئی ہے, اور قرآن کی نسبت جہاں جہاں لگی مقام اونچا ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ سب سے بڑا, اللہ کا کلام بھی سب سے اونچا. اللہ کے پاس سے یہ کلام لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہیں. کون ہیں؟ کچھ آپ بھی بولیے گا, تب بھی ہم بھی بولیں گے, تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے پاس سے کلام, اللہ کا کلام لانے والے جبرائیل امین. جبرائیل امین کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہوئے. یہ قرآن کس پر اترا؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. آپ کی نسبت قرآن سے جڑی تو اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سب سے اونچا مقام آپ کا ہے. یہ قرآن کی سرزمین پر اترا, مکہ اور مدینے کی سرزمین پر اترا. مکہ اور مدینے کی سرزمین کی نسبت قرآن سے جڑی تو مکہ اور مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل و بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟
اور یہ قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان کے مہینے میں اترا۔ رمضان کے مہینے کی نسبت قرآن سے جڑی تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ قرآن کس رات میں اترا؟ شب قدر میں اترا۔ شب قدر کی نسبت جب قرآن کے ساتھ جڑی تو شب قدر تمام راتوں میں افضل اور بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ بغیر قرآن پڑھے ہوئے دے دیں گے ادا ہو جائے گی۔ رمضان کا روزہ بغیر قرآن پڑھے ہوئے ادا کریں گے رکھیں گے ہو جائے گا۔ حج بغیر قرآن پڑھے ہوئے ادا کریں گے حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز بغیر قرآن پڑھے ہوئے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو نماز کی نسبت جب قرآن سے جڑی تو نماز تمام عبادتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں آگے بڑھیے، آگے سنیے۔ آپ 1,00,000 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر کے لائیے اور اپنے گھر کے سامنے بچھا دیجئے۔ لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلیں، کوئی نہیں بولے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ کتنا بڑا مالدار آدمی ہے کہ اتنا قیمتی کپڑا نیچے بچھا دیا ہے جس پر لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلتے ہیں۔ لیکن آپ 5 اور 10 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر لائیے، جس کو جزو دان بنا دیجئے، جس میں قرآن کریم کو رکھتے ہیں۔ اب اس جزو دان پر کوئی چپل اور جوتا نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی عالم بڑا سے بڑا عالم رکھ دے تو لوگ کہیں گے کتنا بدتمیز یہ عالم ہے کہ جس کپڑے میں قرآن کو لپیٹتے ہیں اس کپڑے پر یہ چپل اور جوتا رکھ کر کے چلتا ہے۔ آپ 1,00,000 روپے کی لکڑی خرید کر کے لائیے، اس پر کوئی بیٹھ جائے کوئی نہیں بولے گا، کوئی بچہ پیشاب پیخانہ کر دے کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن آپ 10، 15، 20 روپے کی لکڑی خرید کر کے لائیے، اس کو رحل بنوا دیجئے جس رحل پر قرآن کریم کو رکھتے ہیں۔ اب اس پر کوئی چپل نہیں رکھ سکتا، کوئی جوتا نہیں رکھ سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی پیشاب اور پیخانہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس لکڑی کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی۔ اے میرے بھائیوں، فرعون کا نام لیتے ہیں تو فرعون مردود و ملعون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جب قارون کا نام لیتے ہیں تو مردود و ملعون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن قرآن کریم میں فرعون اور قارون کا ذکر ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور اس تلاوت میں جب فرعون کا لفظ آتا ہے تو اس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ فرعون میں 5 حروف ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، 10 بچے 50 نیکیاں ملی۔ فرعون کو الگ سے کہا تو مردود، اور فرعون کو جب قرآن سے جوڑ کر کے پڑھا، قرآن کی نسبت سے جب اس کو پڑھا تو اس کے پڑھنے پر ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اے میرے بھائی اور بزرگوں، جب قرآن کی نسبت سے جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، قرآن کی نسبت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں اعلیٰ ورفع، قرآن کی نسبت سے مکہ اور مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے شب قدر تمام راتوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے نماز تمام عبادتوں پر افضل، قرآن کی نسبت سے جب کپڑے اور لکڑیوں کی قیمت اہمیت بڑھ گئی تو اے میرے بھائیوں، جس بچے کے سینے میں کلام الہی محفوظ ہو اور جس بچے کے سینے کی نسبت قرآن سے جڑ جائے، اس کا کیا مقام اور اس کا کیا درجہ ہو سکتا ہے، چاہے ہل چلانے والے کا بچہ کیوں نہ ہو، چاہے ٹھیلا کھینچنے والے کا بچہ کیوں نہ ہو، اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس سینے کی نسبت کلام الہی سے جڑ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، دنیا کی مٹی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میں چمپارن کا رہنے والا ہوں۔ چمپارن میں ایک بہت بڑا مدرسہ سمرا ہے جو تقریباً 200 سال کا پرانا مدرسہ ہے۔ اس میں حافظ بادشاہ تھے، حافظ بادشاہ کے نام سے وہ مدرسہ مشہور ہے۔ ان کا نام کچھ اور تھا لیکن ان کو اتنا قرآن یاد تھا تو ان کا لقب بادشاہ پڑا اور ان کو حافظ بادشاہ سے یاد کیا گیا۔ ان کے اصل نام کو بھی لوگ بھول گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 20-25 سال کے بعد ان کی قبر، آج پرانا مدرسہ بوڑھی گنڈک ندی میں ہے، ان کی جب 20-25 سال کے بعد رات میں جب لوگ سوئے تو ندی کچھ دور تھی لیکن ندی بہت تیزی کے ساتھ کاٹتے کاٹتے حافظ بادشاہ کی قبر کے پاس آ گئی۔ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کے نواسے حافظ خلیل احمد صاحب جو میرے استاد، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے خواب دیکھا کہ نانا جان کہہ رہے ہیں کہ میری لاش بہنے والی ہے، میری قبر کٹ رہی ہے، مجھ کو بچاؤ۔ اٹھے، لوگوں کو جگایا، لوگوں کو بڑے بڑے بچے اس وقت پڑھتے تھے، گاؤں کے لوگ آئے، کشتی میں سوار ہو کر
کمر میں رسہ باندھ کر گئے، حافظ بادشاہ کی لاش کو نکالا، نکالنے کے بعد الگ الگ اعضاء ہو گئے تھے، لیکن جوڑا گیا تو جسم مکمل ہو گیا۔ ان کے جسم کے دوسرے حصے پر مٹی کا تو اثر تھا، لیکن میرے بھائیوں ان کے سینے پر مٹی کا کوئی اثر نہیں تھا، ان کے سینے پر مٹی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ جس سینے میں کلام الہی محفوظ ہو اس سینے پر دنیا کی مٹی بھی حرام ہے، دنیا کی مٹی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قیامت کے دن اس بچے سے کہا جائے، کہنا ہے بابو محمد تنویر عالم، کہا جائے گا کہ تنویر عالم جنت میں جاؤ، تم حافظ قرآن بنے ہو، جاؤ۔ یہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے بھائی؟ تو ابھی میرے ابا پیچھے ہیں، میرے امی پیچھے ہیں، بہت محنت سے مجھ کو حافظ قرآن بنایا مولانا مفتی شمیم نعیمی صاحب کے پاس لے جا کر کے، میں جنت میں جاؤں میرے ابا امی پیچھے رہ جائیں، کیسے ہوگا؟ اس طریقے سے ہی اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کریں گے جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کی سفارش یہ کریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ بیٹا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ یہ پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، اور ایک ایک آیت پڑھیں گے، ایک آیت پڑھیں گے، جنت کی سیڑھی بنے گی، اس پر چڑھیں گے۔ جہاں آخری آیت ہوگی ان کی، آخری آیت پڑھیں گے، وہاں پر ان کا مقام ہوگا، اور جنت میں یہ وہاں رہیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں ان کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج پہنا جائے۔ سنیں ان کے ماں باپ خوش قسمت ہیں، اگر انہوں نے بددلی سے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے تو آج خوش ہو جائیں کہ کل قیامت کے میدان میں آپ کو جو اعزاز بخشا جائے گا، آپ قابل مبارکباد ہیں، یہ بچہ بھی قابل مبارکباد، اور ان کے استاد بھی قابل مبارکباد، اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد۔ ان کے والدین کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اس کی چمک اور روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جو سورج تمہارے گھر کے اندر موجود ہو۔ پھلوریا کے لوگ، آس پاس کے لوگ پوچھیں گے کون ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ تنویر کے ابا ہیں، ان کی امی ہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی معاشرے میں کوئی بہت بڑے لوگ نہیں تھے۔ کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے تنویر کو حافظ قرآن بنایا، اس لیے آج ان کو اعزاز بخشا گیا، اور ان کے سر پر سونے کا تاج پہنایا گیا۔ آج سونے کا تاج پہنایا گیا۔ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی مولانا مفتی شمیم نعیمی صاحب کے پاس بھیج کر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیے ہوتے، تاکہ آج ہمارے سر پر سونے کا تاج پہنایا جاتا۔ لوگ افسوس کریں گے میرے بھائیوں، قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پورا مجمع فیصلہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سن لیجئے، اگر آپ حافظ قرآن بناتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی نہیں رکے گا، اور وقت بھی کم لگے گا، وقت بھی کم لگے گا۔ کیسے؟ آپ اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرائیے، ایل کے جی کون کے جی ہوتے 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 میٹرک پاس کرے گا 12 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں۔ آپ مدرسے میں داخل کرا دیئے، نورانی قاعدہ ناظرہ حفظ 5 سال میں، 5 سال میں انشاءاللہ، زیادہ زیادہ 6 سال، 5 سال 6 سال کے بعد آپ 1 سال 2 سال الگ سے ٹیوشن کرا دیجئے، میٹرک کا امتحان دے دے گا، اور اپنے ساتھیوں میں الگ رہے گا، ایک ممتاز رہے گا، اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ محنت کا عادی، حافظ قرآن ہے محنت کا عادی، اور دوسرے میں قرآن کی برکت، یہ اپنے ساتھیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ 12 سال میں آپ نے میٹرک پاس کرایا، بیٹا حافظ قرآن نہیں ہوا۔ آپ نے 8 سال میں حافظ قرآن بھی بنایا اور میٹرک بھی پاس کرایا، آپ کی اولاد کا وقت بھی بچا، اور ایک مفت میں ایک نعمت، بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی۔ اس لیے پورا مجمع فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ کون کون لوگ تیار ہیں بھائی؟ جو صاحب اولاد نہیں ہے وہ ارادہ کریں کہ شادی ہوگی، اولاد ہوگی تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ نیت کریں کہ
کہ ہماری شادی ہوگی اولاد ہوگی. پھلواری میں ہم نے ایسے ہی کہا تھا, ایک آدمی مشکل سے آدمی ایک آدھ دو آدمی حافظ ملتے تھے, لیکن جب وعدہ کرایا ہوا, محنت ہوئی, کوشش ہوئی تو ماشاءاللہ ہوا. اور ایسے بھی ہوا کہ شادی نہیں ہوئی تب بھی ارادہ کر لیا کہ شادی ہوگی اولاد ہوگی تو حافظ قرآن بنائیں گے. آج ہی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا, آج ہی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا حافظ قرآن بنانے کا. تو ماشاءاللہ پورے مجمع نے فیصلہ کر لیا. اللہ اس فیصلے کو قبول فرما لے اور اس ارادے میں استحکام نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی حقیر مت سمجھیے گا, کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے گا, کبھی بھی ان کو ٹیچر فقیر مت سمجھیے گا. اور یہ مت کہیے گا کہ کیا کریں گے, مسجد کا لوٹا کھٹکھٹائیں گے, بدنہ کھٹکھٹائیں گے, کیا کریں گے, امام بنیں گے, مؤذن بنیں گے, کیا کریں گے, یہ 8,000 5,000 روپیہ کمائیں, کیا کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, لاکھوں روپیہ کمائیں گے. آپ حقیر مت سمجھیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مؤذن مدرسے کی شکل اختیار کر لے. اے اللہ جو صاحب ثروت ہے, زمیندار ہے, اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ زمین وقف کر کے اس کو مدرسہ قائم کر دیں. اے اللہ اہل خیر حضرات کو متوجہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک شیئر, اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.